اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وحید اسلامک ٹی وی۔ اس طرح کی مور انفارمیٹکس اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے قریباً 10 دن بعد ایک اعرابی مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ اس اعرابی نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اس اعرابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر افسوس کرتے ہوئے دریافت کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ کر دیا۔ اس اعرابی نے آپ کی جانب توجہ کرتے ہوئے سلام کیا۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس اعرابی کو اس کے نام سے پکارا۔ اعرابی نے جب آپ کے منہ سے اپنا نام سنا تو وہ حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ آپ کو میرے نام کے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے نام اور تمہارے حال کی خبر دی تھی۔ آپ نے فرمایا، تمہارا نام مضر ہے اور تم عرب سے تعلق رکھتے ہو۔ تم نے اپنے قبیلے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ تہامہ ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ روشن ہوں گے اور اس کی گفتگو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی۔ وہ کھچر پر سواری کرے گا، اپنے کپڑوں اور جوتوں کو خود پیمد لگائے گا، زنا، شراب خوری، سود اور ناحق قتل کو قرار دے گا۔ وہ خاتم الانبیاء ہوگا اور وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہوگا، بیت اللہ شریف کا حج کرے گا، نماز پنجگانہ ادا کرے گا۔ اے گروہ، اس پر ایمان لے آؤ، اس کی تصدیق کرو۔ پھر تمہاری قوم نے تمہاری ان باتوں کو سن کر تمہیں قید میں ڈال دیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو تیری قوم سیلاب سے غرق ہو گئی اور تجھے قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی۔ پھر تیرے کانوں میں غیبی آواز آئی، اے مضر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، تو ان کے صحابہ کرام سے ملنے مدینہ منورہ جا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کر۔ اس اعرابی نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی زبانی تمام حال سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور عرض کیا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم سوال پوچھو، میں انشاءاللہ تمہیں شافی جواب دوں گا۔ اس اعرابی نے پہلا سوال پوچھا کہ وہ کون سا نر ہے جس کا باپ اور ماں نہیں ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے بڑی دانشمندی سے فرمایا، وہ حضرت آدم ہیں۔ اس اعرابی نے پھر پوچھا، وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی؟ آپ نے فرمایا، وہ حضرت اماں حوا ہیں۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سا نر ہے جو بغیر نر کے پیدا ہوئے؟ آپ نے فرمایا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس اعرابی نے پوچھا، وہ کون سی قبر ہے جس نے صاحب قبر کو سیر کروائی؟ آپ نے فرمایا، وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس رہے اور وہ انہیں 3 دن لیے پھرتی رہی۔ اس اعرابی نے پوچھا، وہ کون سا جسم ہے جس نے ایک بار کھایا مگر دوبارہ نہیں کھایا؟ آپ نے فرمایا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جس نے سانپ بن کر فرعون کے جادوگروں کے جادو کو ہضم کیا۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ زمین کا کون سا حصہ ہے جہاں ایک مرتبہ سورج کی کرنیں پڑیں؟ آپ نے فرمایا، دریائے نیل کی وہ سطح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ظاہر ہوئی۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سا پتھر ہے جس سے جاندار پیدا ہوا؟ آپ نے فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ اس اعرابی نے پوچھا، وہ کون سی عورت ہے جس نے 3 ساعت میں بچہ پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا، حضرت مریم ہے۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سے 2 دوست ہیں جو دشمن نہیں ہوتے؟ آپ نے فرمایا، جسم اور جان۔ اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں ہوتے؟ آپ نے فرمایا، زندگی اور موت۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ شے کیا ہے اور لا شے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ رحم میں سب سے پہلے کون سا اعضا بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا، انگشت شہادت۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز مٹی ہوتی ہے؟
آپ نے فرمایا بندے کے سر کی ہڈی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جب اس اعرابی کے سوالات کے شافی جوابات اسے دیے تو اس نے بے اختیار آپ کا ماتھا چوم لیا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔